ابھی ماہ مبارک رمضان ہے، آج کی افطاری کے بعد 19 دن اس کے گزر چکے ہوں گے، 30 میں سے 19 دن اس کے ختم ہو چکے ہوں گے۔ ابھی ہمارے پاس مزید 10 سے 11 دن باقی ہے، 10 یا 11 دن باقی ہے، تو 2/3 2 حصے نکل گئے ہیں، ایک حصہ باقی ہے۔ تو اس ایک حصے میں ہم کیا کریں؟ یہ جو 2 حصے گزر گئے ہیں، 2 حصوں میں ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم خوش ہیں یا ناخوش ہیں؟ مثلا ابھی پچھتاوا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ یہ جو 19 دن گزر گئے، 19 دنوں میں مجھے یہ کرنا چاہیے تھا، یہ کرنا چاہیے تھا، یہ کرنا چاہیے تھا، یہ کرنا چاہیے تھا، کوئی بھی میں نہ کر سکا، ابھی مجھے پچھتاوا ہو رہا ہے، مجھے افسوس ہو رہا ہے۔ کیا ایسا ہے یا نہیں ہے؟ مثلا ہم میں سے کسی کو افسوس ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ مثلا یہ کرنا، یہ کام رہ گیا، یہ کام رہ گیا، یہ کام رہ گیا، یہ کام۔ انسانوں کا بہت عجیب حوصلہ ہے۔ آپ یقین کریں، کل دن اتوار تھا نا، کل اتوار کو چھٹی تھی، تو یہ گورنمنٹ اسکول کے سامنے مائیں، باپ، ماں، والدین کل صبح سے پورا دن مسلسل وہاں رکے ہوئے ہیں، لائن میں بیٹھے ہوئے ہیں پورا دن، اور گزشتہ پوری رات 24 گھنٹے۔ حوصلہ آپ دیکھیں۔ تو یہ جو انسان اگر کرنا چاہے تو سختیوں میں بھی انسان بہت کچھ کر سکتا ہے، سختیوں کے ساتھ، پریشانیوں کے ساتھ، مشکلات کے درمیان رہ کر انسان بہت کچھ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر انسان نہ چاہے تو فارغ ہو کر بھی کچھ نہیں کر سکتا، انسان بیکار بیٹھا ہوا ہے، کوئی نہیں کر رہا ہے۔ تو 19 دن میں کیا کرنا چاہیے تھا کہ ہم نے نہیں کیا؟ تو اگر پچھتاوا ہو رہا ہے تو باقی جو 11 دن ہیں اس میں آپ کریں، اس میں آپ جبران کریں۔ یہ فرصت سال میں ایک دفعہ خوش نصیب انسانوں کو ملتی ہے، ایک دفعہ یہ فرصت مل جاتی ہے، پھر 1 سال کے لیے یہ فرصت چلی جاتی ہے۔ ہم روئیں، پیٹیں، یہ فرصت دوبارہ نصیب نہیں ہوگی۔ یعنی عید کا چاند دیکھنے کے بعد ہم 1000 دفعہ بھی خدا سے مانگے 1 دن اور دے دیں، رمضان 2 دن اور دے دیں، ملنے والا نہیں ہے۔ بس ایک چیز پوچھوں، آپ ناراض نہ ہو جائیں، جیسا جیسا دن قریب آتا جا رہا ہے، رمضان نکلتا جا رہا ہے، ہمارا دل خوش ہو رہا ہے یا دل افسردہ ہے؟ عید آ رہی ہے، رمضان نکل رہا ہے، ہم خوش ہیں یا دل افسردہ ہے؟ امام سجاد کے بارے میں ہے کہ جب عید ہوتی تھی تو دعائے وداع ماہ مبارک رمضان ہے، وداع۔ جب ہمارے گھر سے کوئی سفر پر نکلے تو ہم وداع کرتے ہیں، خدا حافظی کرتے ہیں۔ خدا حافظی کو عربی میں وداع کہتے ہیں، الوداع یعنی خدا حافظی کرنا۔ والدین آ کر، بہن بھائی آ کر، چاہنے والے آ کر خدا حافظی کرتے ہیں، کوئی صدقے کے ساتھ، پانی کے ساتھ، تبرک کے ساتھ، آٹے کے ساتھ، پیسے کے ساتھ، تاکہ وہ سفر میں سلامت جائیں اور سلامت سے واپس آئیں۔ خدا حافظی۔ اب یہاں نہیں معلوم، لیکن ادھر ہے، بلوچستان میں ہے کہ رسم ہے، جب کسی لڑکی کی رخصتی ہو جاتی ہے تو وہاں روتے ہیں، والدین روتے ہیں، چاہنے والے روتے ہیں۔ یہ پہلے نہیں روتے ہیں، اسی وقت روتے ہیں جس وقت رخصتی ہو رہی ہوتی ہے، دروازے سے خدا حافظی کر کے جب اس دلہن کو، بیٹی کو،
دلہن بنا کر جب لے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ منظر ایسا منظر ہوتا ہے کہ چاہنے والے خصوصاً ماں خصوصاً باپ والدین رو رہے ہوتے ہیں، بہت روتے ہیں، الوداع وہ وداع کرتے ہوئے روتے ہیں۔ تو امام سجاد رمضان جب نکلتا ہے تو جس طرح سے ایک باپ ایک ماں والدین ایک جوان بیٹے سے کس طرح سے الوداع کر کے روتے ہیں، بالکل اسی طرح سے الوداع کر کے امام سجاد روتے ہیں، بہت روتے ہیں، بہت روتے ہیں۔ ان ہستیوں کو ماہ مبارک رمضان کی قدر تھی کہ ماہ مبارک رمضان ایک پیکیج کا مہینہ ہے۔ پتہ ہے آپ کو پیکیج یعنی ابھی کہا جائے کہ 2000 والا آٹا آپ کو 10 روپے میں مل رہا ہے تو ہمارا ریئیکشن کیا ہوگا؟ مثلا آج بتا دیا جائے کہ کل صبح ٹھیک 6 بجے 2000 والا آٹا 10 روپے میں ملے گا تو رات ہم سوئیں گے یا نہیں سوئیں گے؟ نہیں سوئیں گے، نہیں سوئیں گے۔ کہا جائے کہ 10,000 والا سامان پیکیج 10 روپے میں دیا جا رہا ہے، ہم سوئیں گے یا نہیں سوئیں گے؟ نہیں سوئیں گے، کیونکہ ہمیں قدر ہے۔ ماہ مبارک رمضان بالکل اسی طرح سے ہے۔ قرآن میں 6000 سے زیادہ آیات ہے، 6000 سے زیادہ آیات ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں ایک آیت کا ثواب ایک قرآن پڑھنے کے برابر انسان کو خدا نصیب کرتا ہے۔ تو ابھی جو 11 دن باقی ہے اس کو ایک سنہری موقع سمجھ کر اس سے استفادہ کریں، بیکار بالکل نہ بیٹھیں، تجربہ کر کے دیکھیں، فضول باتیں بالکل نہ ہو۔ جب دو کی ملاقات ہوتی ہے، 2 نفر، 2 دوست، 2 خاتون، 2 مادر، 2 بہن کی جب ملاقات ہوتی ہے تو باتیں ہوتی یا خاموش چپ سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں؟ ابھی دونوں ملے نہیں ہیں، یعنی نزدیک نہیں پہنچے ہیں، صرف دور دور سے ایک دوسرے کو دیکھا ہے، ایک وہاں سے باتیں کرنا شروع، ایک یہاں سے باتیں کرنا شروع۔ باتیں ہمارے پاس الحمدللہ بہت زیادہ ہے، انسانوں کے پاس باتیں بہت زیادہ ہے۔ کوشش کریں ماہ مبارک رمضان میں باتیں کم کریں، ذکر زیادہ کریں، قرآن کی تلاوت کریں۔ اب قرآن کی تلاوت کرنا مثلا سورہ حمد سب کو یاد ہے، سورہ قل هو اللہ سب کو یاد ہے۔ ہاتھ سے آپ کام کریں، زبان سے آپ سورہ کی تلاوت کریں، کھانا پکاتے وقت، جھاڑو دیتے وقت، لباس دھوتے وقت، اسکول جاتے وقت، واپسی کے وقت، بازار جاتے وقت، واپسی کے بعد، بجائے اس کی کہ ایک دوسرے سے گفتگو کریں، بات کریں، یہ جو ٹائم ہے، یہ جو لمحات ہے، فرصت ہے، ذکر الہی میں آپ مشغول رہیں۔ تو ایسے میں اگر کوئی ایک مرتبہ سورہ حمد پڑھیں، ایک مرتبہ تو 7 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب اس کو ملتا ہے، چونکہ 7 آیت ہے۔ ہاتھ میں ایک تسبیح رکھیں، سبحان اللہ پڑھیں، اللہ اکبر پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد پڑھیں، تسبیحات 4 پڑھیں، کوئی سورہ قل هو اللہ پڑھیں۔ کیا حرج ہے کہ ڈیلی آپ جو ہے 100 مرتبہ سورہ حمد پڑھیں؟ یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ 100 مرتبہ سورہ قل هو اللہ پڑھیں۔ اگر کوئی خوش قسمت ماں، خوش قسمت بیٹی، خواہر 100 مرتبہ سورہ حمد پڑھے تو سورہ حمد میں کتنی آیات ہے؟ 7 آیات ہے۔ 7 ضرب 100 کریں، 700 قرآن کے برابر، 700 قرآن پڑھنے کے برابر آپ کو ثواب مل رہا ہے 100 مرتبہ سورہ حمد کی وجہ سے۔ اسی طرح سے سورہ آپ پڑھیں، مولا امام زمانے کی سلامتی کے لیے آپ سورہ پڑھیں، سورہ قل هو اللہ پڑھیں، جو بھی سورہ آپ کو حفظ ہے۔ قرآن دیکھ کے اگر انسان نہیں پڑھ سکتا ہے تو جو سورہ حفظ سے ہے وہی سورہ پڑھا کریں۔
اپنے والدین کے لیے پڑھا کریں، مرحومین کے لیے پڑھا کریں، امام کی سلامتی کے لیے پڑھا کریں، جناب سیدہ کونین جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے نام پہ پڑھا کریں، جناب سیدہ کونین جناب زینب سلام اللہ علیہ کے نام پڑھا کریں۔ جب ہم اس دنیا میں ان ہستیوں کو یاد کریں گے تو یہ ہستیاں بھی ہمیں یاد کریں گی۔ جب آپ والدین کو یاد کرتے ہیں تو والدین بھی آپ کو یاد کریں گے۔ آپ یاد کرنا، آپ کا یاد کرنا الگ ہے، والدین کا آپ کو یاد کرنا وہ الگ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ امام زمانہ آپ کی طرف متوجہ ہو، 14 معصومین آپ کی طرف متوجہ ہو، تو آپ ان کے نام کچھ پڑھا کریں، یاد کیا کریں، صلوات پڑھیں ان کے نام، قرآن کی 2 آیت 5 آیت 10 آیت کی تلاوت کیا، ایک عادت بنائیں، مادران خواہران ایک عادت ڈالیں، سونے سے پہلے کم از کم سونے سے پہلے کچھ پڑھ کر سویا کرے۔ جس طرح سے صبح ناشتے کی ہم نے عادت ڈالی ہوئی ہے، ناشتہ کے بغیر ہم باہر نہیں جا سکتے، ناشتہ مسٹ ہے، دن کا کھانا ضروری ہے، شام کا کھانا ضروری ہے، 10 بجے کی چائے ضروری ہے، 4 بجے کی چائے ضروری ہے یا نہیں ہے ضروری؟ چلو 4 بج کے 4:30 بجے کی چائے، 5 بجے کی چائے، یہ عادتیں ہیں۔ تو اسی طرح سے عادت ڈالا کریں، رات سوتے وقت یہ سورہ میں نے پڑھ کر سونا ہے، یہ ذکر میں نے پڑھ کر سونا ہے، یہ فاتحہ میں نے پڑھ کر سونا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ پڑھ کر سوئے، 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ پڑھ کر سوئے، کتنا ٹائم لگے گا؟ 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ پڑھنے کے کتنا ٹائم لگے گا؟ 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ، زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے۔ ایک قرآن پڑھنے کے لیے کتنا ٹائم لگے گا؟ آدھا گھنٹہ، پونے گھنٹہ، 1 گھنٹہ، کم زیادہ۔ اگر کوئی روزانہ 3 مرتبہ سونے سے پہلے سورہ قل هو اللہ پڑھ کر سویا کریں تو اس کو ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ عادت ڈالیں، کوشش کریں رات کو جب سوئیں تو وضو کر کے سویا کرے، وضو کر کے سویا کرے۔ ٹائم زیادہ رہا ہے، اب وضو میں بعض اوقات ہم اس طرح وہ کرتے ہیں، فضول خرچی زیادہ کرتے ہیں، لمبا چوڑا ہم وضو کرتے ہیں، وہ نہ کریں۔ لمبا چوڑا وضو کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، 3 چلو پانی کافی ہے۔ 1 چلو لے لیا، چہرہ آپ دھوئیں، 1 چلو پانی لے لیں، دائیں ہاتھ آپ دھوئیں اور 1 چلو پانی بائیں ہاتھ آپ دھوئیں، وضو آپ کا ختم، مسح کریں۔ رات کو سونے سے پہلے باوضو سویا کریں۔ فائدہ اس کا کیا ہے، ثواب اس کا کیا ہے؟ جو باوضو سوتا ہے، اچھا وضو کو توڑنے والی کچھ چیزیں ہیں، انسان باوضو ہو تو کب تک باوضو رہ سکتا ہے؟ جب تک وضو نہ ٹوٹے۔ وضو کب ٹوٹتا ہے؟ کچھ چیزیں ہیں وضو کو توڑنے والی، ان میں سے ایک نیند ہے۔ اگر کوئی وضو کے بعد سو جائے، اس کی آنکھ لگ جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو کو کس نے توڑا؟ نیند نے۔ اب نیند کو ہم توڑیں گے، نیند کو ہم توڑ سکتے ہیں یا نہیں توڑ سکتے ہیں؟ نہیں توڑ سکتے ہیں، نیند ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن یہ کام ہم کر سکتے ہیں، سو کر بھی ہم ثواب کما سکتے ہیں، سو کر بھی۔ سونا اختیار میں نہیں ہے، لیکن نیند کی حالت میں ہم ثواب کا کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ وہ یہ ہے کہ سونے سے پہلے انسان باوضو ہو کر سو جائے تو گرچہ نیند آتے ہی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، آنکھ لگتے ہی اس کا وضو
ٹوٹ جائے گا، اس کے باوجود پوری رات اس طرح سے اس کی گزرے گی گویا وہ پوری رات جاگ کر عبادت میں مصروف ہو۔ جس طرح سے ایک شخص پوری رات جاگ کر عبادت میں مصروف رہتا ہے، سوتا نہیں ہے، کتنا ثواب اس کو ملتا ہے، بالکل اسی طرح سے اس شخص کو بھی اتنا ثواب ملے گا جو باوضو ہو کر سوتا ہے۔ تو وضو کرنے کے لیے کتنا ٹائم لگے گا؟ 1 منٹ بھی نہیں لگتا ہے۔ تو ابھی یہاں کراچی سردی کا خوف تو ہے ہی نہیں کراچی میں الحمدللہ کہ وضو کرنے سے انسان مریض ہو جائے، سرما کیا نام نزلہ زکام ہو جائے، وہ ٹینشن تو ہے ہی نہیں۔ ادھر سے ٹھنڈ کا وہ فائدہ بھی ہے آپ کو، یعنی وضو کرنے سے ایک ٹھنڈ محسوس آپ کرتے ہیں، وہ فائدہ بھی ہے، اور ادھر ثواب بھی آپ کو آلریڈی مل رہا ہوتا ہے۔